الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لحاظ سے، ضائع کرنے کے لحاظ سے۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے إِلَّا بِطَرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر کوئی مجبوری پیش آئی تو دستور کے مطابق اس کے مال کو خرچ کر سکتے ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم بالغ ہو جائے تو پھر اس کو اس کا مال دے دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تمام معاہدوں کو پورا کرو، جو بھی وعدہ ہے، معاہدہ ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے، ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، بس اتنا فرق ہوگا، فرق بینہما۔ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ جمعے پر کہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ میں، ایک رکوع میں 10 احکام کو بیان کیا ہے، جس میں پہلی بات تھی شرک نہ کرو، دوسری بات تھی والدین کی نافرمانی نہ کرو، تیسری بات تھی اولاد کو قتل نہ کرو، چوتھی بات تھی بے حیائی کے کام نہ کرو، پانچویں بات تھی کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ آج کی گزارشات میں چھٹی بات بیان کرنی ہے کہ یتیم کے مال کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو۔ اور اس کے بعد پھر 4 باتیں اور رہتی ہیں۔ اس رکوع میں کل 10 احکام ہیں۔ یتیم کا لغوی معنی ہوئے تنہا، اکیلا ہو جانا۔ یتیم کو بھی یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ والد کے سائے سے محروم ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یتیم، مساکین، مسافرین
خواتین اور مظلوم بے سہاروں کے بہت احکام بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید نے یتیموں کا بڑا ذکر کیا ہے، اور اسلام سے پہلے ظلم کا رواج تھا، ظلم کی حکومت تھی۔ جو بھی حکومت اسلام سے دور ہوتی ہے وہ ظلم کا ہی ترجمہ ہوتی ہے، اسلام آنے کے بعد بھی۔ اسلام سے پہلے تو اسلام نہیں تھا، سب جہالت ہی جہالت تھی، تو ہر طرح کا ظلم تھا۔ لیکن 3 طبقے اس میں بہت قابل رحم تھے، 3 طبقے۔ تین طبقے بہت قابل رحم تھے، ایک غلاموں کا، دوسرا خواتین کا، اور تیسرا یتیموں کا۔ اسلام غلام بنانے نہیں آیا، اسلام غلام کی زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آزاد کرنے آیا ہے۔ اسلام نے، اسلام سے پہلے ہی غلام بنایا جا رہا تھا۔ اسلام نے تو غلام کے آزاد کرنے کے احکام بتائے، فضائل بتائے، اور اتنے فضائل بتائے کہ کسی نے غلام کو آزاد کیا، خیر کوئی بات نہیں، کسی نے غلام کو آزاد کیا تو آزاد کرنے والے کا پورا جسم جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پھر حدیث میں ساتھ یہ بھی ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ بھی جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں ایک جامع معنی خطبہ دیا ہے، اس میں عقائد کے لحاظ سے یا معاملات اور زندگی گزارنے کے لحاظ سے کوئی حکم ایسا نہیں جو آپ نے بیان نہ کیا ہو خطبہ حجۃ الوداع میں۔ پھر آپ نے آخر فرمایا کہ سنو، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں، یتیموں غلاموں کے بارے میں خاص وصیت کرتا ہوں کہ خیال کرنا۔ پھر آپ نے جو مرض الوفات میں جیسے صحت تھوڑی بہتر ہوتی تھی تو نصیحتیں فرماتے تھے، اس میں بھی یہی نصیحت، نماز کا خیال رکھنا، وراثت کا خیال رکھنا، غریب کا، یتیم کا، خواتین کا خیال رکھنا، یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں یتیم کے بہت احکام اور مسائل آئے۔ اسلام سے پہلے یتیم یا بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اب بھی اگر دنیا کے غیر مسلم ملکوں میں کہیں یتیم یا بیواؤں کا کوئی خیال ہے تو وہ اسلامی ہدایات کی روشنی میں ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ یتیم کو ڈانٹے تک نہیں۔ پر صاحب یہ چھوٹا سپیکر گڑبڑ کر رہے ہیں جی، نہیں یہ اس کی تار چھاٹ ہے۔ تو فرمایا کہ یتیم کو ڈانٹے تک نہیں، مطلب ڈانٹنے کی نوبت آئے گی، وہ بچے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ قرآن مجید نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ برے لوگ ہیں، اس میں یہ فرمایا کہ یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ سورہ والفجر میں فرمایا کہ یتیم کو کھانا کھلانے کے بارے میں شوق نہیں رکھتے۔ سورہ نساء میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فسوف یلقون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔
جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اور آگ میں ہی ان کو ڈالا جائے گا۔ سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ مگر یہ کہ مجبوری ہو تو بہتر طریقے سے دستور کے مطابق استعمال کر سکتے ہو، یہاں تک کہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کے حوالے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ یتیم کے مال کے یعنی کھانے کے لحاظ سے، اس کو ضائع کرنے کے لحاظ سے قریب تک مت جاؤ، اس کے ساتھ تو تعاون کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کا مال کھانا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ پورا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے یتیم کے بارے میں۔ قرآن مجید نے جن باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، ان میں عقائد ہیں اور معاشرتی معاملات ہیں۔ عبادات کو اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا فرما دیا ہے۔ وراثت کے مسائل، عورتوں کے حقوق کے مسائل، یتیموں کے مسائل، رہن سہن کے، کاروبار کے، اور کن گناہوں سے بچنا ہے، ان کو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آج کی گزارشات میں یتیم سے متعلق 3 طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو یتیم کے مسائل اور احکام کیا ہیں، اس کو پرورش کا طریقہ کیا ہے، کون پرورش کرے۔ دوسرا یہ کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے سزا اور وعید کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ جو یتیم کا خیال رکھتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کو انعام کیا ملتا ہے، ان کے لیے قرآن حدیث میں کیا ثمرات، کیا بشارتیں بیان ہوئی۔ سب سے پہلی بات احکام سے متعلق۔ میں نے بتایا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے یتیم کے مال کو کھانا فخر سمجھا جاتا تھا، جیسے اور گناہوں کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بچہ بچی یتیم ہو گئے اور وہ بالفرض چچا زادوں کے قبضے میں آ گئے، ان کو اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ مالدار بھی ہیں یتیم کہ ان کو باپ کی طرف سے وراثت آ رہی ہے، اور وہ بچی خوبصورت بھی ہے، تو چچا زاد اس کو لے لیتے تھے کہ شادی کرنا جائز ہے چچا زاد سے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ مال بہت آئے گا تو وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ جیسے آج کل بہت سارے بدھو ایسے ہیں کہ اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے، بیٹیوں کی، کہ جناب وہ وراثت میں ان کو زمین آئے گی تو وہ داماد کی طرف چلی جائے گی، اور وہ جو گناہ ہو رہے ہیں یا سوچ و بچار میں کتنا انتشار ہے اس کا کوئی خیال نہیں، اور یہ نہیں پتا کہ زمین اس کے قبضے میں تو چلی جائی، اس کا تو فکر ہے تو تیرے قبضے میں کب تک رہے گی، تو کب تک اس زمین کو کھائے گا۔ بہت غلط سوچ ہے۔ اچھا، اور اگر وہ بچی بدصورت ہوتی، چچا زادوں کے قبضے میں آ گئی، یتیم مالدار ہے، اب اس کی شادی نہیں ہونے دیتے کیونکہ مال ادھر چلا جائے گا نا، بیٹی ساتھ لے کے جائے گی۔ خود شادی اس لیے نہیں کرتے کہ خوبصورت نہیں ہے، اور شادی اس کی ہونے نہیں دیتی کہ جدھر کہیں کریں گے تو مال ادھر چلا جائے گا۔ اس طرح کی کئی فضول باتیں زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں۔ فرمایا کہ یتیم کے مال کا خیال رکھو، اس حد تک فرمایا کہ جو سمجھدار بندہ یتیم کے مال کا خیال رکھ رہا ہے نا، وہ ویسے ہی نہ خیال رکھے، فرمایا اس کو کاروبار میں لگاؤ۔
ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ وہ کم ہو جائے. کل یتیم یہ سوچے میرا باپ تو 2 لاکھ چھوڑ کے گیا تھا تو بالغ ہونے کے بعد تو مجھے 50,000 مل رہا ہے. بے شک اس کاروبار میں کوئی خرچہ ہے، کوئی تنخواہ ہے کسی مزدور کی دینی ہے، اس کا انتظام کریں تاکہ یتیم کا مال بڑھے کم نہ ہو. لیکن اچھا مربی ہو، دیانتدار امانتدار ہو. اور اس میں بعض دفعہ زیادتیاں چچا کی بھی آئی ہیں سامنے، چچا زادوں کی بھی آئی ہیں، بڑے بھائی کی بھی آئی ہیں، حتیٰ کہ والدہ کی بھی آئی ہیں. اور وصی جس کو باپ وصیت کر گیا وہ مرنے والا میرے بچوں کا خیال رکھنا، وصی یا ولی کی طرف سے بھی یتیموں کے اوپر زیادتیوں کے واقعات سامنے آئے. فرمایا یتیم کے پرورش کرو، خیال کرو. اگر وہ غریب ہے تو آپ اپنے طرف سے یا کچھ ساتھیوں سے مل کر اس کی پرورش، تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں. اور جو اس کے نام پر پیسہ آتا ہے اس کو خیال سے استعمال کریں. اور اگر وہ مالدار ہے تو اس کے پیسے میں سے اس پر خرچ کریں، لباس کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، تاکہ وہ ایک معاشرتی لحاظ سے معاشرے میں وہ ایک پیچھے نہ رہ جائے. تعلیم تربیت کے لحاظ سے وہ آگے ہو اور آپ کو بہت ثواب ہے جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے. اب پرورش کرنے والا 2 طرح ہو سکتا ہے، یا مالدار یا غریب. اس آیت میں یہی فرمایا کہ اگر پرورش کرنے والا چچا یا بھائی جان یا کوئی وصی ولی مالدار ہے، من کان غنیا فلیستعفف، جو پرورش کرنے والا مالدار ہے اور یتیم بھی مالدار ہے، یتیم پر تو یتیم کا پیسہ خرچ کرے، اپنے اوپر یتیم کا پیسہ خرچ نہ کرے، کیونکہ اس کا گزارا ہوتا ہے. من کان غنیا فلیستعفف، بچے پیسے سے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، یتیم مالدار ہے یا لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ جمع ہو جاتا ہے یتیم کے نام سے. اور پرورش کرنے والا بندہ غریب ہے. من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. تو ایک معاشرتی عرف کے لحاظ سے اتنا خرچہ یتیم کی پرورش کرنے والا لے سکتا ہے جتنا ایک عام لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے. یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں بھی فرمائی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر جانے کی ضرورت پیش آئی بِطَرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں پھر قریب جاؤ. اچھے انداز میں یہ ہے کہ اگر اپنا خرچہ ہو تو ہفتے میں 1-8 دفعہ گوشت پکتا ہے، دال پکتی ہے، کبھی چٹنی ہوتی ہے، کبھی گزارا ہوتا ہے. یتیم کے پیسے سے جب کھانا پک رہا ہے تو ہر روز ہی گوشت پک رہا ہے. یتیم تو 2 ہیں، انہوں نے کتنا کھانا ہے، کلو پکایا جا رہا ہے، باقی خود اڑایا جا رہا ہے. یہ ہے کہ جو زیادتی ہو رہی ہے. قرآن نے اس کو کہا بِطَرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دستور کے مطابق تھوڑا بہت آپ اپنا کام اگر جائیں بازار میں تو سستے سے سستا کھانا کھا کے گزارا کر لیں، اور یتیم کا کام جائیں، ادارے کا کام، دفتر کا کام جائیں بازار میں، راجہ بازار، تو کڑھائیاں کھائیں کیونکہ دفتر کا کام آئے ہوئے ہیں. جب اپنا کام کرنے گئے تو 100 روپے کی پلیٹ چاول سے گزارا کیا، اور جب ادارے اور دفتر یتیم خانے کی طرف سے گئے تو پھر تو کڑھائیاں کھائی جا رہی ہیں. یہ زیادتی ہے. بِطَرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ مطلب ہے اس کا کہ من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. جو مربی تربیت کرنے والا غریب ہے، اگر وہ مزدوری کے لیے جائے تو اس کے جو بھتیجے یتیم ہیں ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے یہ غریب بندہ اپنی مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا.
بچوں کی تربیت کی وجہ سے رک گئے گھر میں، تو اتنا خرچہ لے کہ جو ایک مناسب ہے۔ آپ اپنے گھر کو جس طریقے سے چلاتے ہیں اس طریقے سے یتیم کے پیسے کو بھی خرچ کریں، لباس کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، بطریقۃ الذی، یہ فرمایا۔ وابتلوا الیتامى، اب اگلا مسئلہ ہے کہ یتیم کے لباس کا خیال رکھنا ہے، کوئی سمجھ ہی نہ سکے یہ یتیم بچہ ہے، جس طریقے سے اپنے بچوں کے کپڑے ہیں ان کے ہوں، کھانے کے لحاظ سے، جیب خرچی کے لحاظ سے، اور اصل بات اگلی ہے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، کہ اب اگر اس کو تعلیم دی جائے گی، تربیت دی جائے گی، تو چند دن بچے کے اوپر مشکل ہے۔ بچوں کے لیے سب سے مشکل کام پڑھائی کا ہوتا ہے، اور تربیت کرنے والے کے لیے 2-4 سال مشکل ہیں، لیکن عند اللہ اجر بہت ہے۔ دیکھو حدیث میں کیا فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت اور پرورش کر رہا ہے، دونوں جنت میں اکٹھے جائیں گے۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، آپ نے تقریر کے اندر کلمہ شہادت اور درمیان والی بڑی انگلی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اشارہ کیا کہ اس طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ نے جب 2 بچے ہیں تو ساتھ ایک اور بچہ، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لحاظ سے ہے، نہ سلانے کے لحاظ سے ہے، نہ اسکول بھیجنے کے لحاظ سے ہے، نہ مکتب بھیجنے کے لحاظ سے کوئی مشکل ہے۔ تو دونوں طرف سے اسلام نے خیال کیا ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو یتیم کے پیسے سے بچیں، اس پر خرچ کریں، اور اس کا پیسہ حدیث میں فرمایا کہ کوشش کریں کوئی اچھی جگہ میں پیسہ لگائیں، حلال کاروبار میں لگائیں، تاکہ یتیم کو فائدہ ہو، کل جب وہ بڑا ہو تو اس کے خرچے بڑھ جائیں گے۔ وابتلوا الیتامى، جب یتیم، وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، یتیم کا امتحان لیتے رہیں، مربی پرورش کرنے والا یتیم کا امتحان لیتا رہے۔ 50 روپے دے کے بھیجے بچے کوئی چیز اپنے لیے خرید کے لے آؤ کھانے کے واسطے، باقی پیسے مجھے دے دینا، اور یہ جائے 20 روپے کی چیز لے 30 روپے واپس مربی کو دے دے، تو اس کا مطلب یہ بچہ سمجھدار ہے، پیسے کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسا بچہ نہیں ہے کہ جاؤ 50 روپے کی کوئی چیز کی لے آؤ تو 50 کی چیز بھی لے آؤ اور 50 روپے دکان پر قرض بھی کر کے آ جائے کہ مجھے تو 2-4 چیزیں پسند آ گئی۔ بازار سارا تو ہماری ضرورت کی چیزوں کا بھرا ہوا ہے، ہم نے تو اپنی جیب کے لحاظ سے بازار سے چیز خریدنی ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے دکان میں جتنی قسمیں پڑی ہیں بسکٹوں کی، کتنے پاپڑ پڑے ہیں، کتنی ٹافیاں پڑی ہیں، ساری چیزیں لینی ہیں بچے۔ وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب آپ سمجھ رہے ہیں آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اس میں آپ سمجھداری سمجھتے ہیں۔ یتیم کے 3 درجے ہیں، ایک تو بلوغ سے پہلے کا جو یتیم ہے، یتیم وہی ہوتا ہے جو نابالغ ہو، 15 سال سے کم کا، ویسے تو ساری دنیا یتیم ہے، ہاں ہر 50-60 سال والا بھی یتیم ہے کہ اس کا دادا اس کا باپ ہو تو چکا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں یتیم وہ ہے جو نابالغ ہے 15 سال سے پہلے۔ ایک زمانہ وہ ہے یتیم کا، ایک زمانہ وہ ہے یتیم کا جو بالغ ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، ایک زمانہ یتیم کا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، جب آپ اس میں سے سمجھداری محسوس کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ بچے 15 سال کے ہوتے ہیں، دماغ 10 سال کا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے 15 سال کے ہوتے ہیں، دماغ بھی 15 سال کا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے 15 سال کے ہوتے ہیں، دماغ 20 سال کا ہوتا ہے۔ یہ تربیت کی وجہ سے بچے کا دماغ درست ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، جس طریقے سے ماحول دیں گے۔ کل مولود
یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ تو خالی تختی ہو کے پیدا ہوا ہے. اب آپ جیسے اس کو ماحول دیں گے، جیسی تربیت دیں گے، کلمہ درود سکھائیں گے وغیرہ، وہ اسی طریقے سے سمجھدار بنتا جائے گا. اور اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بچہ سمجھدار کیسے ہوتا ہے، 5 کلاس سکول پڑھانے کے بعد حافظ بناؤ، پھر اس کے بعد پورے گھر کو وہ جناب چکر لگائے گا. ایسا تیز دماغ ہوگا اس کا. ایسی تھوڑا ہی ہے مولویوں کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے. ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں ہوتی، لیکن ان کو قابو کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ کی کلام ان کے سینے میں ہوتی ہے. سینے میں آنے کے بعد دماغ، دل، جسم سے ایسے مضبوط ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے. ظاہر ہے اللہ کا کلام آیا نا اندر، حفظ کے بعد دماغ کے تمام بند کھل جاتے ہیں. اور یہ ہمیشہ ہمارے وہ جناب ان کو قومی دھارے میں لاؤ، ان کو فلان کرو، ڈاکٹر بناؤ. پہلے تو ڈاکٹروں کو تنخواہ نہیں دے رہے ہو، وہ ہر روز جلد سے جلوس نکال رہے ہیں. ان مولویوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ تو پھر اتنے زیادہ لوگوں کو کدھر تنخواہیں اور وہ دو گے. ان کو اپنے لائن میں رہنے دو. اچھا ان کو انجینئر بناؤ، فلان بناؤ، ٹھیک ہے بناؤ، یہ بن جائیں گے. مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. ان کو کمپیوٹر سکھاؤ، فلان سکھاؤ، حفظ کے بعد کوئی کام مشکل نہیں ہے، یہ سیکھ جائیں گے. پہلے تو آپ کے بچوں کو کمپیوٹر کی ملازمتیں، نوکریاں نہیں مل رہی، پھر ان کو کہاں سے دو گے؟ یہ مشکل کام نہیں، مشکل کام قرآن مجید کا حفظ کرنا ہے. پھر اس کے بعد دماغ کھل جاتا ہے. بے شک آپ حافظ بننے کے بعد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو بنے، سب سے اعلیٰ آپ نظر آئیں گے. سب سے اعلیٰ وہ بچہ ہوشیار، ذہین، اچھے نمبر لینے والا آئے گا جو حافظ قرآن ہونا چاہیے معاشرے میں. ایسے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اب اگر آپ رشد ان میں محسوس کریں، سمجھداری کہ پیسہ ضائع نہیں کریں گے، تو پھر آپ ان کو پیسہ دے دیں. بلوغ سے پہلے کا زمانہ، بالغ ہونے کا زمانہ، اور بالغ ہونے کے بعد رشد کا زمانہ. ہو سکتا ہے ایک بچہ 15 سال میں بالغ ہو گیا، لیکن رشد، سمجھداری نہیں آئی، پیسہ ابھی ضائع کر دیتا ہے، تو پیسہ بھی اس کے حوالے نہیں کرنا. اس کے بارے میں بعض علماء کا 22-23 سال کی عمر لکھی ہے، بعض نے اس سے پہلے لکھی ہے. لیکن یہ ہر علاقے کی بات ہے، ہر جگہ کے آب و ہوا کی بات ہے، ہر کسی کی تعلیم و تربیت کی بات ہے. بعض بچے حفظ 1 سال میں کرتے ہیں، اکثر 2 سال میں کرتے ہیں، کوئی 5 سال بھی لگا دیتے ہیں. تو بات یہ اسی طریقے سے دوسرا نظام ہے. سن رشد کے بارے میں بعض حضرات کا 22-23 سال کا عمر کا زمانہ لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر بچہ سمجھدار ہے اور پیسے ضائع نہیں کرتا تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، اس کے حوالے کر سکتے ہیں. قرآن مجید دیکھیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا. اب جب آپ نے 23 سال کی عمر میں ان میں سمجھداری محسوس کر لی، ان کے اموال، جائیداد، باغات، ان کا پیسہ ان کے حوالے کر دو. لیکن چند سمجھدار جو معاشرے میں اچھے افراد ہیں ان کو بطور گواہ کے ساتھ لکھ لو، ساتھ بٹھاؤ. کل ان یتیموں کا کوئی دماغ خراب کر دے، جب یہ بڑے ہو جائیں اور یہ جناب چچا کے خلاف مقدمہ کر دیں کہ چچا سارا پیسہ کھا گیا، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، اور چچے نے جب کوئی سب کچھ دے دیا ہوا ہے، چچے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ جب بچوں کے حوالے، جو بچے اب بالغ ہو گئے ان کے حوالے آپ کرو پیسہ، تو گواہ بنا. اب آپ صحیح پیسہ خرچ کرتے رہے، امانت دیانت کا خیال کیا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. مالی معاملات میں سب سے بڑا ایس ایچ او، سب سے بڑا پولیس، سب سے بڑا نگران وہ خوف خدا ہے. جب انسان کو خوف خدا حاصل ہے تو راستے میں گرا ہوا 10 روپیہ یا 100 روپیہ بھی ملے گا، وہ اپنے اوپر استعمال نہیں کرے گا. اور اگر خوف خدا نہیں ہے تو یتیموں کا مال، دوستوں کا مال، جو کاروبار میں شریک ہیں ان کا مال، کس کا مال، جس کا مال جیسے آیا
وہ ہیلے بہانے طویلے کر کے کڑپ کر جائے گا جب خوف خدا نہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا۔ یہ ظفر کا شعر ہے۔ بہادر شاہ ظفر بھی جب رنگون کی جیل جی، پہلے تو سمجھ نہیں آتی بات نا جی، جب حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب دوسرے تخت پہ جاتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تخت شاہی پر بندہ بیٹھا ہو تو سمجھ آنی چاہیے نا بات کہ اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، کچھ کر جاؤں، دعائیں لیتا رہوں۔ وہ جہانگیر کی بات، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی نا جی، وغیرہ مقدمہ چلا وغیرہ، جہانگیر نے کہا ان کو سزا دے دو۔ وہ لوگ گستاخی کرنے والے پہنچ گئے اس کی بیگم تک کہ بیگم سے جہانگیر کو بڑا پیار ہے، سفارش کراؤ گستاخوں کو معاف کر دے۔ پہنچ گئے، بیگم نے سفارش کر بھی دی، سٹیج منعقد کیا جہانگیر نے، دنیا جمع ہو گئی، کہا یہ لوگ پہنچے تھے میری بیگم تک، بیگم نے سفارش کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کو معاف کر دو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بیگم صاحب، آپ نے سفارش کی ہے، نکاح میں جان آپ کو دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ ابو بکر کے گستاخوں کو معاف کروں تو ایمان جاتا ہے، ایمان نہیں آپ کو دیا۔ جب سٹیج پر ہوتے ہیں نا جی، اس وقت اچھے کام بھول جاتے ہیں جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں بہادر شاہ ظفر پہ بڑے بڑے جناب پھر تو قصائد لکھے، دیوان لکھے بہادر شاہ ظفر نے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اس وقت تھا تو کچھ کرتا تو بات تھی نا۔ کیا کہتا ہے؟ فرمایا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہی کتنا ہی علم و فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہی کتنا ہی علم و فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، مال آیا خوف خدا رخصت ہو گیا، عہدہ آیا خوف خدا رخصت ہو گیا، میدان قیامت کی حاضری بھول گیا، جب عہدہ آیا پیسہ آیا، ترنگ کا جوانی کا زمانہ آیا، سب کچھ بھول گیا، جن کے جنازے اٹھائے تھے دفن کیا تھا وہ منظر بھی بھول گیا، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ وہ ظفر بھی اب جیلوں میں قصائد لکھتا ہے، اب یاد آیا کہ اللہ کو بھی راضی کرنا تھا، جب دہلی کے تخت پر سوار تھا تو علل تللوں کا شکار تھا، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و ثنا اول، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و ربا آخر، جب آئے تھے تو اللہ اللہ کرنے والے، جہاد کا نعرہ لگانے والے، مظلوموں کی مدد کرنے کا نعرہ لگانے والے، غریبوں کا ساتھ دینے والے، یہ نعرہ لگا کے آئے، اور جب تخت پہ بیٹھ گئے تو سب کچھ بھول گئے، پھر تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہندو مسلم کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی طرح ہوتی ہیں ہندوانیاں بھی مسلمانیاں بھی، لہذا ان سے رشتے کرنا بھی جائز ہے۔ تو بات یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، احکام بتا رہا تھا۔ سب سے پہلے یتیم کی پرورش، تعلیم ہے، اور کھانے پینے کے لحاظ سے ماشاءاللہ پاکستان میں تو یہ بہت بڑا اونچا ماحول ہے، غربا کا خیال کرنا، دسترخوان فری لگانا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ دنیا میں اور ملک
پاکستان سے پیچھے ہیں، برابر یا پیچھے ہیں، آگے نہیں ہیں۔ اور یہ اگلا جملہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیوں پاکستانی عوام زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ، انفاق فی سبیل اللہ والی کیوں ہے یہ پاکستانی عوام؟ یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ اس میں علماء کا کردار ہے۔ علماء نے مسجدیں بنا کے، مدرسے بنا کے، یتیم خانے اور ہر روز اعلان کر کے نا جی آج تنخواہیں ہیں، آج لوگوں کو دینے کی عادت ڈال دی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری تنخواہ میں سے مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، اسپتال کو دینا، رفاہی ادارے کو دینا، یتیموں کا خیال کرنا، یہ ہمارے مال میں ان کا حق ہے۔ بے شک پاکستان اچھے نمبر پر ہے رفاہی کاموں میں، لیکن اس میں ذہن سازی کے لحاظ سے علماء حق کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے تو سب سے بڑے مدرسے اور زیادہ مدرسے، زیادہ تعلیم حاصل کرنے والے بچے پاکستان میں ہیں۔ اس میں علماء اور عوام دونوں کا اجتماع ہے۔ 3 طبقے ہیں نا جس سے اسلام کو شان و شوکت ملتی ہے۔ 3 طبقے ہیں، ایک سرمایہ والے، پیسے والے لوگ، دوسرے علماء جو رہبری کریں کہ پیسہ کدھر کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کدھر خرچ کرنا ہے، اور تیسرا مجاہدین اسلام۔ اس سے اسلام کو شان و شوکت ملتی ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے۔ آج یتیم کو ہوٹل میں کھانا کھلاتے ہیں، تو ایسی ہوٹلیں بھی ہیں، چلو کبھی اس کا شوق پورا کریں، 500 1000 میں بھی آ جاتا ہے، وہ ان کی ہوٹل میں لے گئے، جدھر ان کا کھانا پکتا ہے، ادھر تو ایک بندے کا کھانا 25,000 کا ہوتا ہے۔ یوں اسراف نہ کرو کہ وہ یتیم اب بڑا ہو رہا ہے، اب پیسے اس کے حوالے کرنے ہیں، لہٰذا بڑا ہونے سے پہلے اس کا پیسہ ختم کر دو۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ نہ اسراف کرو وہ بدارن، نہ آگے بڑھ کے زیادہ خرچ کرو، ان یکبرو کہ کہیں بڑا نہ ہو جائے اور اس کو پیسے پھر دینے پڑ جائیں گے۔ اور جہاں کہیں کچھ کمی کوتاہی ہو رہی، اللہ سے معاف کرو، بعض دفعہ نہ سمجھتے ہوئے، یا آپ نے کہا آج کھانا لے جاتا ہوں یتیموں کا جو گھر میں ہیں پرورش کے، اور وہ کھانا نہیں آج کھانا چاہتے ہیں، تو فرض کرو اس زمانے میں فریج نہیں، یا اس کے پاس نہیں، اور وہ خراب ہو گیا یا کسی کو دے نہیں سکا تو وہ ضائع ہو گیا، تو یہ بے بس ہے، اپنی طرف سے اس نے نہیں کوشش کی۔ ہم تو مدرسوں کو دعوت کر دینے والے ساتھیوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے دعوت کرنی ہے نا تو ایک دن پہلے بتاؤ کہ اس دن مدرسہ کھانا نہ پکائے۔ آپ بھی کھانا آ گیا، مدرسے نے پکا دیا، زہر ہے، پھر خطرہ ہے ضائع ہونے کا۔ یہ تو بات ہو گئی مسائل کی۔ اب آپ آئیں سزا کیا ہے؟ فرمایا جو شخص یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے وہ پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت ہے، یاکلون فی بطونہم نارا۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں کچھ لوگوں کے ناک سے، آنکھ سے، کان سے، منہ سے شعلے نکل رہے ہوں گے آنکھ کے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ جب آپ بیان فرما رہے تھے اس وقت بھی صحابی نے پوچھا کہ حضرت ایسے کیسے؟ فرمایا کیوں؟ ان الذین یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اندر آگ ڈال رہے ہیں، اور وہی آگ ان کی باہر نکلے گی۔ دنیا میں بھی یتیم کا مال کھانے والا سکون سے نہیں رہ سکتا، بے برکت آئے گا اور طرح طرح کے موذی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، بے سکون ہو جائے گا۔ یتیم پر تو پیسہ خرچ کرنا ہے، یتیم پر تو خرچ کرنے کا ثواب۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من مسح رأس یتیم، من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ۔ کسی نے شفقت بھرا ہاتھ یتیم کے سر پہ پھیرا، لم یمسح الا للہ، وہ یتیم کے سر پہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ فرمایا کان لہو بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات، ہاتھ پھیرنے والے کا ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پہ لگے گا اتنی نیکیاں عطا ہوں گی، اتنے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا
من قبض یتیما من بین المسلمین الى طعامه وشرابه ادخلہ اللہ الجنہ. وہ خوش نصیب جس کی پرورش میں ایک یتیم آ گیا، وہ اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، لباس مہیا کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے. فرمایا یہی نیکی اس کو جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو جائے گی. الا ان یعمل ذنبا لا یغفرہ، اگر اس نے بڑا گناہ کر لیا تو پھر معافی نہیں ہوگی. مراد شرک کسی نے کر لیا، شرک. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اول من یفتح له ابواب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. میں جب جنت کے قریب، دیلمی نے یہ روایت کی ہے، محدث ہیں ایک دیلمی، اور اسنادہ حسن صحیح ساتھ لکھا ہے. میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، دروازے پر پہنچوں گا تو ایک عورت دوڑتی ہوئی آئے گی. میں کہوں گا مالک من انت، تو کون ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو وہ عورت کہے گی انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی، جوانی میں میرا شوہر فوت ہو گیا تھا، میرے بچے چھوٹے یتیم تھے، شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے یتیم بچوں کا کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، اس لیے پوری زندگی جوانی کا زمانہ بغیر شادی کے گزار دیا ہے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر. اور آپ کا فرمان سنا ہوا تھا کہ جو خاتون یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر شادی نہیں کرے گی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو. میں اس لیے آ گئی. فرمایا میں اور وہ پھر دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.